آپ اقتدار میں آ گئے, عوام کے ووٹ سے آئے, آپ نے اقتدار کو طول دینے کے لیے آپ نے الیکشن ریگ کرنے شروع کر دیے. یہ میں بنگلہ دیش کی بات کر رہا ہوں. ایک الیکشن ریگ کیا, پچھلے سال جو الیکشن ہوا اس میں وہاں پر کیا ہوا وہ فروری 8 کی یاد بھی ختم کر دیتے ہیں. وہ جو الیکشن ہے اس کا اثر کیا ہوا, واقعی بھی ہے. لیکن جب آپ عوام کی رائے کو دبائیں گے, عوام کی رائے کی نفی کریں گے, عوام کو انصاف نہیں ملے گا, تو پھر وہ ہوگا جو بنگلہ دیش میں ہوا کہ صرف نوکریوں کے کوٹے پر یہ سارا معاملہ پیدا ہوا اور وہ پھیل گیا, اور ملک کے وزیر اعظم کو چند منٹ کے نوٹس پر ملک سے بھاگنا پڑا. اس میں ہمارے لیے بہت سے سبق ہیں. یہ سبق ذرا اس تاریخ کو ضرور دیکھیں کہ بنگلہ دیش میں کہ تقریباً ہمارے برابر کا ملک ہے, وہی سیاسی کلچر ہے, وہی سب باتیں ہیں. ہم آج سے 50 سال پہلے تک ملک بھی ہمارا ایک تھا. یہ بہت سے سبق ہیں اس کے اندر. وہاں پر جو فال بیک سچویشن وہ فوج تھی جو ہمارے ملک میں بھی ہوا کرتا تھا, شاید وہ فال بیک آج آپ کو میسر نہ ہو. اس لیے یہ ہم سب کے لیے بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ کل اگر نوجوان سڑک پر آ گیا اپنی ناانصافی کے خلاف, روزگار کے مواقع نہ ملنے کے خلاف, ملک میں ہر قسم کے عدم استحکام کے خلاف, تو آپ کیا کریں گے؟ کیا ہم انتشار کی طرف جائیں گے؟ آج وقت ہوتا ہے ان معاملات پر کو حل کرنے کا, نوجوان کے مسائل کو سننے کا اور اس کا مداوع کرنے کا. اچھا, آئی پی پیز کی بات ہو رہی تھی, تو کیا تمام آئی پی پیز کے ریٹ ایک ہی ہیں؟ کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے یا یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جو سلمان شہباز کے پلانٹس ہیں یا جہانگیر ترین کے پلانٹس ہیں وہ $18 یا $18 کے تو کوئی اس کا ریٹ ہے, جب باقی سب کا زیادہ ہے. دوسرا, آپ جس شہر میں کھڑے ہیں پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے, کہ الیکٹرک سے یہاں کے لوگ تنگ ہیں, لیکن حکومت نے پھر 20 سال کا کانٹریکٹ ان کا بڑھا دیا. آپ لوگوں نے کہا تھا کہ آپ لوگ کورٹ جائیں گے اس کے خلاف, ابھی تک کوئی عمل نہیں. جی وہ دیکھیں, وہ تو عدالت میں جانا ہے نا, وہ تو ایک راستہ ہوتا ہے. 1 ہفتہ ہوا اس بات کو, لیکن بات یہ ہے کہ ذرا مسائل کو دیکھیں کہ مسائل پیدا کیسے ہوئے. آئی پی کی کانٹریکٹ مختلف مواقع پر مختلف ریٹ پر ہوئے ہیں. شروع کے معاہدے مہنگے تھے, بعد میں سستے ہو گئے. آپ سولر کو لے لیں, ونڈ کو لے لیں, ہم نے 28 سینٹ تک آفر کیا ہے. 28 سینٹ کی بجلی, یعنی آج اگر آپ نے وہ ونڈ لگی ہوتی اس وقت تو یہ تقریباً $100 کے قریب یونٹ ہے. لیکن جو بعد میں لگے ہیں وہ 18 سینٹ پہ بھی لگے ہیں, 11 پہ بھی لگے ہیں, 6 پہ بھی لگے. تو یہ وقت کے ساتھ حکومت نے پالیسی بدلی ہے. نیگوشیٹڈ کانٹریکٹ یہاں پر نہیں ہے. آپ یہ ایک دوسرے پر الزام لگانے کے بجائے کہ سلمان شہباز نے کیا ہے, کسی اور نے کیا کیا, یہ حقائق عوام کے سامنے رکھ دیں کہ کون سا آئی پی پی کے کون مالک ہیں, کیا یہ نیگوشیٹڈ کانٹریکٹ ہے, کس ریٹ پر ہے, کیا وہ ریٹ زبردستی لیا گیا یا حکومت نے پالیسی کا حصہ تھا. یہ سب حقائق رکھ دیں. جہاں تک میری نالج ہے حکومت نے ایگریمنٹس بنائے, حکومت نے ریٹ دیا اور کہا کہ اگر بجلی لگائیں, لوگوں نے لگائی. اتنی بات ہے جو میری نالج میں. اگر اس سے زیادہ کچھ بات ہے تو پھر ضروری ہے, ہمیں شوق ہے کمیشن بنانے کے, کمیشن اور بنا دیں. کہ جتنے کمیشن بنائیں گے, جتنے کیس کریں گے, جتنی باتیں کریں گے, آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ ختم ہوتی جائے گی, یہ انویسٹمنٹ مہنگی ہوتی جائے گی. کہ الیکٹرک کے معاملات کو میں نے بڑے غور سے دیکھا ہے. کہ الیکٹرک آج ایک واحد یوٹیلیٹی ہے ملک میں جو سرکولر ڈیٹ میں حصہ نہیں ڈالتا. باقی جو یوٹیلیٹیز ہیں ملک کے اندر وہ ملک کا 700 سے 900 ارب کا نقصان کرتی ہیں ہر سال. کہ الیکٹرک پرائیویٹائز ہے, وہ اپنے معاملات خود چلاتا ہے. یقیناً بڑا شہر ہے, شکایات ہیں, اس کے اندر کیوں خرابیاں پیدا ہوئیں یہ بھی ایک لمبی کہانی ہے, میں اس سے واقف ہوں. اگر وہ کہانی عوام کے سامنے رکھ دیں تو پھر آپ کو احساس ہوگا کہ ہم نے کیا کیا غلطیاں کی ہیں جس سے یہ بجلی کے مسائل پیدا ہوئے ہیں, بجلی مہنگی ہوئی ہے. یہ بتا دیں کہ سیاسی ماحول کو کس طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ. عمران خان کہہ رہے ہیں کہ مول سے بات کرنے, سیاسی ماحول کو بنگلہ دیش کی طرف جاتا ہوا دیکھ رہا ہوں. عمران خان کہہ رہے ہیں کہ مول سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں. پہلے کوئی بھی بندہ ان کا نکلنا میں تھا, جلسہ کر لیا. عمران خان صاحب آئین کے اندر رہے تو ان کے لیے بھی بہتر ہوگا, ملک کے لیے بھی بہتر ہوگا. آئی پی پیز کے ایگریمنٹس جو ہوئے آپ ان کو صحیح سمجھتے ہیں؟
भाई मैं समझू हुकूमत ने की है यार, हुकूमत से पूछ ले सही है कि नहीं है। नहीं, आप भी तो हुकूमत कह दे ना मैं हुकूमत का हिस्सा हूँ, मैंने कोई नहीं किया। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान जब कर ले, वो सही करे या गलत करे, वो हुकूमत पाकिस्तान का मायदा हो गया। अगर उसमें करप्शन हुई है, ये दारा ये अदालतें मौजूद हैं, पकड़ लें उन लोगों को। लेकिन जहाँ तक मेरी नॉलेज है करप्शन की गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि एग्रीमेंट आपने बनाए, रेट आपने दिया, हुकूमत पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, नेगोशिएट नहीं हुआ, तो फिर करप्शन कैसी हो सकती है? मेरा सवाल है ना, आपने सवाल किया, मैंने काउंटर सवाल कर दिया कि ये समझाए हमें कि ये करप्शन कैसे हुई। रेट आपका, एग्रीमेंट आपका। ये जो एहतजाज हो रहा है इससे कोई रेट पे फर्क पड़ जाएगा? एहतियात से बिल्कुल फर्क। आप सारे IPP बंद कर दें, ये आपका हक है। आप एक खुद मुख्तार मुल्क हैं, सॉवरन मुल्क हैं, लेकिन ये याद रखें कि आपने गारंटी दी हुई है, आपने वादा किया हुआ है कि मैं आपको ये पैसे दूंगा, आप इन्वेस्ट करें, मैं पैसे दूंगा। ये हुकूमत पाकिस्तान का वायदा है। आप जब वायदा तोड़ेंगे तो कल आपके वादे पे कोई यकीन नहीं करेगा। अच्छा सर, ये बताइए IPPs के साथ जो मुआहदे हुए और जो गलत मुआहदे किए गए वो कौन सी गवर्नमेंट में, क्योंकि आप भी साबिक वज़ीर आज़म और उस जमात के जो है वो सीनियर रहनुमा भी हैं माजी के, लेकिन अब जो है आप एक नई जमात के सरबराह हैं, तो ये बताइएगा कि जो ये कॉन्ट्रैक्ट हुए, मुआहदे हुए, ये कौन सी सियासी जमात जो कि उस वक्त बरसर इक़्तिदार थी जिसने ये गलत मुआहदे किए, और IPPs में जो नाम शामिल हैं उनके हवाले से भी आप बता दें, क्योंकि आप तो वो नॉलेज रखते हैं। कोई लिमिट भी है इन मायदों की कि कितने अरसे की? मायदे पढ़ लें ना, मायदे कोई छुपे हुए तो नहीं है, सारे PPIB के उसके वेबसाइट के ऊपर हैं। तो मायदे गलत या सही का तयन तो नया भी कर सकता है या आप कर सकते हैं। तो ये कह देना कि गलत हैं शुरू से ही, फिर तो बात ख़त्म हो गई। किसने किए हैं, कौन सी हुकूमत ने किए हैं? पीस पार्टी जैसी शुरू हुआ 1994 में, सबसे पहला, उससे भी पहले लगा था जो हबको का था, जो उस वक्त दुनिया में एक रोल मॉडल समझा जाता था, हबको का प्लांट IPPs के अंदर। तो दुनिया के पहले IPPs में से था और बड़ा IPP था। उसके बाद 94 की पॉलिसी आई, फिर PMLN की हुकूमत आई, उन्होंने भी मायदे किए, फिर मुशर्रफ साहब की हुकूमत आई, उन्होंने भी मायदे किए, बीच में पॉलिसी भी बदलते रहे, फिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, फिर मायदे हुए, फिर PMLN की हुकूमत आई, फिर मायदे हुए। अब बिजली की ज़रूरत रहती है ना, हुकूमत के पास तो पैसे नहीं है प्लांट लगाने के। फिर इमरान खान साहब की हुकूमत आई, उन्होंने भी मायदे किए। तो ये अगर आपने सबसे पहले मसले को देखें कि मसला है क्या, उसके बाद हल मिलेगा आपको। अगर आपने पहले दिन ही ये जैसे नैब करता है कि जनाब तुम जो हो ना, तुम गिल्टी हो, तुम मुजरिम हो, अब तुम साबित करो कि मैं मुजरिम नहीं हूँ, ये इंसाफ का निज़ाम नहीं होता। इंसाफ का निज़ाम बड़ा वाज़े है। यहाँ पर तो बड़ी क्लैरिटी है। आपने एग्रीमेंट बनाए, हुकूमत पाकिस्तान ने, एक लफ्ज़ तब्दील नहीं हुआ, आपने रेट दिया, तो इन्वेस्टर का कसूर क्या है? ये सवाल मेरा ये है। और ये सब के नाम जो हैं, किसने इन्वेस्ट किया, ये इन्वेस्टर हैं, उनके नाम अवाम के सामने रख दें, क्यों नहीं रखते? सबके नाम लिख दें। और ये इस बात का भी हमें एहसास नहीं है कि जो 18 रुपये फी यूनिट जो इस वक्त कैपेसिटी चार्जेस की कॉस्ट है, वो अगर ज़्यादा बिजली इस्तेमाल कर रहे होते तो शायद 6-7 रुपये पे होती, लेकिन हम नहीं कर रहे। उसके अंदर अक्सरियत हुकूमत की अपनी है, जो आपके कोल प्लांट्स हैं, जो आपके न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, जो आपके हाइडल प्लांट्स हैं, ये तकरीबन 2/3 तो हुकूमत खुद ये रकम हासिल करता है, या वो प्लांट्स हैं जिस पर आप कोई उंगली नहीं उठा सकते। यानी अगर कोई रिन्यूएबल एनर्जी है, सोलर है, विंड है, बगास है, तो उस पर आप क्या उंगली उठाएंगे? वो तो आपको सस्ती बिजली मुहैया कर रहे हैं, लेकिन वो हमा वक्त बिजली नहीं होती। इस तरह हाइडल प्लांट्स हैं, वो हमा वक्त बिजली नहीं है। अभी इसके अंदर और भी मज़ीद आप जब अब नीलम झेलम का प्लांट है, आज ख़राब पड़ा है। सबसे महंगी बिजली नीलम झेलम की थी, 18 सेंट की बिजली थी। नीलम झेलम जो है वो 54 सेंट पे बिजली बनाता है, 54 रुपये पे। तो हकायक बड़े मुख्तलिफ हैं। हमने पता नहीं कुछ सियासी कोशिश है क्या है, मेरी समझ से बाहर है, तो ना हुकूमत जवाब दे पाती है। तो चूँकि मैं इस काम में पिछले 20-25 साल से इसको जानता हूँ, तो मैंने हकायक जो मेरे नज़र में आपके सामने रखी है।
اچھا ملکی استحکام کے لیے آپ سمجھتے ہیں عدالتی استحکام بھی جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے؟ جی بالکل. اب بنگلہ دیش میں کیا ہوا؟ ناانصافی کے خلاف لوگ نکلے. تو جب انصاف عدالتوں میں نہیں ملے گا پھر سڑک پہ ملے گا. سر اتنی بجلی مہنگی ہے پارلیمنٹرین جو ہے وہ مفت میں بجلی استعمال کرتے ہیں آپ بیوروکریٹ پارلیمنٹری کا ٹیکس بھی نہیں دیتے. پہلے ٹیکس کا سوال کریں. بجلی پاکستان کا ہر شہری بجلی کا بل دیتا ہے چاہے پارلیمنٹرین ہو یا نہ ہو. لیکن ایک اور ذمہ داری ہے اس کو کہتے ہیں ٹیکس دینا. جب ٹیکس آپ دیں گے تو بجلی کی قیمت بھی کم ہو سکتی ہے. آج حکومت کے پاس ایک ہی حل ہے کہ پی ایس ڈی پی سے پیسے کاٹیں. آپ نے غلط پی ایس ڈی پی بنائی ہوئی ہے. یہ بندر بانٹ پیسے کی مت کریں اور اس سے عوام کو ریلیف دیں. یہ 2-3 مہینے عوام کو ریلیف دیں. وہاں سے 200-300 ارب روپیہ کاٹ کر آئی ایم ایف بھی راضی ہو جائے گا ورنہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. آج بجلی کے بل عوام کی پہنچ سے باہر ہو گئے, اس میں کوئی شبہ نہیں. تو بجائے الزامات لگانے کے پہلے مسئلے کا عوام کی تکلیف تو دور کریں جو حل آپ کے پاس موجود ہے. اچھا سر یہ بتائیے آخری جاتے جاتے کہ تمام جتنی بھی سیاسی جماعتیں اس وقت پاکستان میں آئی ہیں 1-2 کو چھوڑ کر وہ شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ گیٹ نمبر 4 سے آتی ہے. تو آپ کی جو سیاسی جماعت ہے کیا آپ سمجھتے ہیں وہ بھی گیٹ نمبر 4 سے ہی آئی ہے یا کہیں اور؟ میں زندگی میں گیٹ نمبر 4 نہیں دیکھا یار. جنہوں نے دیکھا ہے وہ جانتے ہیں کدھر ہے. آپ کی جماعت ویسے ہے کہاں اگر الیکشن ہو جاتے تو کہاں؟ ابھی تو آپ لوگوں نے صوبائی صدور کا جنرل سیکرٹری کا ان کا یہ جماعت ایک دن میں نہیں بنتی. وہ گیٹ نمبر 4 کی جماعتیں ایک دن میں بنتی ہے. بنی بنائی پکی پکائی آتی ہے. 14 اگست آ رہا ہے. لمحہ فکری ہے سب کے لیے کہ آج 70 سال کے بعد ہم کہاں پر کھڑے ہیں. یہ سب کو سوچنے کی ضرورت ہے. صاحب اقتدار کو, صاحب اختیار کو سوچیں ہم کہاں پر کھڑے ہیں, ملک کہاں پر کھڑا ہے. یہ آپ کے سامنے بنگلہ دیش کی مثال ہے. یہ حالات یہاں پیدا ہوئے تو کیا ہوگا. کوئی فوج اپنے ملک پر گولی, اپنے عوام پر گولی نہیں چلائی. یہ بات یاد رکھیں, بنگلہ دیش میں نہیں ہوا. اس لیے سب کے لیے لمحہ فکری ہے کہ ملک کہاں جا رہے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں, کیا ہم اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, کیا تاریخ ہمیں معاف کرے گی. آج ملک مشکل میں ہے لیکن ارباب اقتدار اور ارباب اختیار کو پرواہ نہیں.